اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلامک وارریورز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو یہ ویڈیو عروج رئیس کی زندگی سے متعلق دوسرا حصہ ہے، جبکہ ہم نے پہلے حصے میں ان کی ابتدائی زندگی سے متعلق آپ کو معلومات فراہم کی۔ میں ایک چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو دینا بھول گئی کہ جس میں کہ ان کے والد کا نام نہیں بتایا۔ عروج رئیس کے والد کا نام یعقوب آغا تھا، جبکہ ان کی والدہ کا نام کیٹرینا تھا، جو کہ ایک آرتھوڈاکس پریسٹ کی بیوہ تھیں، بیوہ ہونے کے بعد جن سے یعقوب آغا نے شادی کی، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے ہوئے۔ 2 بیٹیوں کا نام تو مجھے تاریخ میں نہیں ملا، جبکہ 4 بیٹوں کا نام میں آلریڈی بتا چکی ہوں، جن کے نام تھے اسحاق، عروج، خضر اور الیاس۔ اب ہم بات کرتے ہیں عروج رئیس کی زندگی کے متعلق۔ دوستو میں نے اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں یہ بتایا تھا کہ سلطان مصر سے ملاقات کے بعد عروج رئیس الیگزینڈریا چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ بھی الیگزینڈریا کے والی ان کی بہت مہمان نوازی کرتے ہیں۔ عروج رئیس نے کچھ عرصہ الیگزینڈریا میں گزارا۔ جب موسم بہار آیا تو عروج رئیس نے سلطان کو خط لکھ کر جنگ پر جانے کی اجازت مانگی۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ عروج نے سمندر پر سوار ہو کر سواحل قبرص کا رخ کیا، جہاں وینس کے 5 جہازوں پر قبضہ کیا اور وہاں سے مغرب کا رخ کیا، اور تیونس کے قریب جزیرہ جریا پہنچا، جہاں جزیرہ کے تاجروں کے ہاتھوں اپنے غنائم فروخت کیے۔ ہر جہاز راں کے حصے میں 25 گز وینس کا جوغ، جو کہ ایک کپاس سے بنا ہوا کپڑے کی قسم ہے، 4 بندوقیں، 4 پستول اور 171 اور نصف دینار آئے۔ عروج کو وہاں الیگزینڈریا جانے والی ایک کشتی ملی، جس کے ذریعے سلطان مصر کی خدمت میں گراں قسم کے جوغ، بندوقیں، پستول اور اس کے ساتھ 13 یا 14 سالہ غلام بھجوایا۔ سلطان تک جب یہ تحائف پہنچے تو انہوں نے کہا، اگر اس دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو حق نعمت کا خیال رکھتا ہے اور اہل فضل کی قدر و قیمت سے واقف ہے تو وہ میرا بیٹا کپتان عروج ہے۔ سلطان نے اپنے بیٹے کو بہت سی دعائیں دیں، دونوں کے درمیان محبت کے رشتے مضبوط ہوئے، جبکہ عروج رئیس جربہ کے ساحل پر دشمن کی کشتیوں کے شکار میں مصروف رہا، جہاں مزید غزوات میں 5 سے 10 کے درمیان مزید کشتیوں کو بطور غنیمت چھینا۔ اب دوسری جانب سلطان سلیم خان جب تخت نشین ہوئے تو ان کے اور ان کے بھائی شہزادہ کرکت کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ سلطان سلیم نے اس کے تعاقب کے لیے ایک لشکر بھیجا، جس نے ہر جگہ انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے باوجود وہ شہزادے کو پانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس دوران کپتان پاشا سکندر پاشا انتہائی ظلم و ستم ڈھاتا تھا، کسی ایک کو سمندر میں سوار ہونے کی اجازت نہ دیتا، اگرچہ وہ چھوٹی 2 چپو چلانے والی کشتی ہی کیوں نہ ہو، اور اکثر جہاز رانوں کو اس بہانے تکلیف پہنچاتا کہ وہ شہزادہ کرکت کے حامی افراد ہیں۔ جب خضر تک اس کے ظلم و جبر کی خبریں پہنچیں تو اس نے میڈلی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب خضر رئیس نے اپنی کشتی کو گیہوں سے بھرا، پھر تیزی سے طرابلس شام کا رخ کیا، جہاں گیہوں کے بدلے جو حاصل کیا۔ پھر خضر رئیس پرویزا کی جانب گئے، جہاں انہوں نے جو بیچا اور کچھ گھوڑے اور خچر خریدے۔ پھر پرویزا کے سامنے ایا ماوری جزیرے کے سامنے لنگر انداز ہو گئے۔ وہاں سے انہوں نے بندرگاہ سے 24 نشستوں والی کشتی لنگر انداز دیکھی، جو کہ انہیں بہت پسند آئی۔ انہوں نے اس کے مالک کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ ایک ترک فتح کپتان فتح کچھ عرصے قبل ہی فوت ہوا تھا۔ اس کے ورثاء نے اس کشتی کو یہاں بیچنے کے لیے بھیجا تھا، اور خضر رئیس اس کشتی پر بری طرح سے فدا ہو چکے تھے۔ اس کے مالکان کی جانب سے طلب کردہ ہر رقم دینے کو تیار تھے، اور بالآخر ان کے ساتھ چاندی کے 6 کیسہ میں سودا طے پا گیا۔ جب خضر رئیس نے یہ کشتی خریدی تو انہیں یوں محسوس ہو گیا کہ گویا ساری دنیا ان کی ملکیت میں ہو گئی ہے۔ وہ اپنی کشتی میں سوار ہوئے، باقی کشتیوں کو ہمراہ لیا اور بحر متوسط کے طول و عرض میں گھومتے پھرتے جزیرہ جربہ جا پہنچے، جہاں ان کی ملاقات اپنے بھائی عروج سے ہوئی۔ اس دوران جب وہ اپنی نئی منزل کے بارے میں سوچ رہے تھے تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمیں تیونس کا رخ کرنا چاہیے، اور جب ہی انہوں نے کہا کہ جب موت ہی ہر زندہ چیز کا انجام ہے تو پھر یہ اللہ کے راستے میں ہی ہونی چاہیے۔ خضر رئیس، یحییٰ رئیس اور عروج رئیس تینوں الگ الگ کشتیوں پر سوار ہوئے اور تیونس چلے آئے، جہاں سلطان سے ملاقات کی، ان کی خدمت میں تحائف پیش کیے اور ان سے پھر کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مہربانی کرتے ہوئے انہیں جگہ عطا فرمائیں جہاں وہ اپنی کشتیوں کو محفوظ رکھ سکیں، اور اسی دوران وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ وہ اپنے تمام غنائم تیونس کے بازاروں میں بیچیں گے، جس سے مسلمان مستفید ہوں گے اور تجارت پھلے پھولے گی۔
اسی طرح وہ مملکت کے خزانے میں اپنے غنائم کا 8واں حصہ جمع کروائیں گے۔ یہ باتیں سلطان تیونس کو معقول لگیں اور انہوں نے اہلاً و سہلاً کہہ کے یہ ملک تمہارا ہے سلطان نے جواب دیا۔ سلطان نے حلق الوادی میں انہیں لنگر انداز ہونے کی اجازت دے دی، چنانچہ موسم سرما انہوں نے وہاں گزارا۔ موسم بہار کی آمد پر وہ 4 بحری جہازوں میں سمندر میں سوار ہوئے۔ ان کی خضر رئیس کی کشتی ان سب نے تیز تھی۔ وہ جزیرہ سرڈینیا پہنچے جہاں انہوں نے قزاقوں کی ایک کشتی پر قبضہ کیا جس میں 150 قیدی تھے۔ اسی اثنا میں افق پر ایک جہاز نمودار ہوا، گویا وہ کشیش پہاڑوں۔ خضر رئیس کے ایک دستے راز دلی محمد نے، جو کہ ان کی کشتی کا کپتان تھا اور اپنی شجاعت کی وجہ سے بہت مشہور تھا، کہنے لگا کہ میرے آقا کپتان، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اس جہاز پر قبضہ کرنے کے لیے جانے کی اجازت دیں گے۔ دلی محمد کی دلجوئی کی خاطر خضر رئیس نے اسے اجازت دے دی کہ وہ جا کر اس پر قبضہ کر لے۔ اس کی کشتی دشمن کے جہاز کے سامنے انتہائی چھوٹی دکھائی دیتی تھی، جبکہ خضر رئیس اور عروج رئیس بھی دلی محمد کی کشتی کا تعاقب کرنے لگے۔ جب جہاز کے قریب پہنچے تو اسے بالکل خالی پایا۔ بحری قزاق ان کی کشتیاں دیکھ کر بھاگ چکے تھے۔ انہوں نے یہ دلی محمد کے سپرد کیا اور اسے کہا یہ غزوہ مبارک ہو۔ اگلی صبح انہوں نے مزید 2 کشتیوں پر قبضہ کیا جن میں سے ایک شہد، زیتون اور پنیر سے بھری ہوئی تھی، جبکہ دوسری کشتی جنیوا کی تھی جو لوہے سے بھری ہوئی تھی۔ اب موسم سرما بھی انہوں نے تیونس میں ہی گزارا۔ موسم بہار کی آمد پر وہ جنگ کے لیے نکلے۔ 13 دنوں کے سفر کے بعد یہ جزیرہ مورتا میں ناپولی بندرگاہ پر پہنچے، جہاں ان کا سامنا ایک بڑے جہاز سے ہوا جو اسپین کی جانب جا رہا تھا۔ اس میں 300 سے 400 جنگجو تھے۔ انہوں نے اپنے سنہری پرچم بلند کیے اور ان پر گولہ باری شروع کر دی۔ جب ان لوگوں نے 7 بار اس جہاز کے قریب جانے کی کوشش کی، 7ویں دفعہ وہ لوگ اس کے قریب آنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ان کے درمیان ایک خونریز جنگ چھڑ گئی جس کے نتیجے میں یہ سب پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس معرکے میں خضر رئیس اور عروج رئیس نے 150 شہداء پیش کیے اور 86 رفقا زخمی ہوئے۔ معرکے کے بعد علم ہوا کہ اس جہاز میں 525 افراد سوار تھے، جن میں سے 183 افراد کو ان لوگوں نے قید کیا، جبکہ باقی افراد مارے گئے۔ مقتولین میں اسپین کے ایک بڑے علاقے کا گورنر بھی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور کشتی پر قبضہ کیا اور پھر تیونس واپس لوٹ آئے، جہاں عروج رئیس کا علاج کیا گیا جو ان مارکوں میں زخمی ہو گئے تھے۔ ان مارکوں میں حاصل ہونے والے غنائم میں 70 یا 80 طوطے اور 20 باز بھی شامل تھے جو انہوں نے سلطان تیونس کو ہدیہ دیے۔ اس معرکے کے بعد تمام کفار ممالک میں ان کا چرچا پھیل گیا، چنانچہ وہ ان کا خاتمہ کرنے پر متفق ہو گئے اور کہنے لگے 2 ترکی جن کے نام عروج اور خیر الدین خضر ہیں نمودار ہوئے ہیں، ان دونوں سانپوں کو اژدہا بننے سے قبل کچلنا ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کا نام تک روئے زمین سے مٹا ڈالیں۔ اگر ہم نے انہیں پلنے پھولنے کا موقع دیا تو یہ ہمارے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کریں گے۔ اسی طرح کفار نے 10 عدد قادرغہ نوعیت کے جہاز تیار کیے، انہیں اچھی طرح سے مسلح کیا اور پھر عروج رئیس اور خضر رئیس کی گرفتاری کے لیے نکل کھڑے ہوئے، لیکن عروج رئیس اور خضر رئیس ان کے پہنچنے سے قبل ہی سمندر میں سوار ہو چکے تھے۔ یہ دونوں بھائی جنیوا کا رخ کرنا چاہتے تھے، مگر مخالف ہواؤں کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں نے الجزائر کے سواحل کا رخ کیا اور بجائیہ قلعہ کے سامنے لنگر انداز ہو گئے، جبکہ ہسپانوی کشتیوں نے جب انہیں جنیوا کے سواحل پر نہ پایا تو بجائیہ کا رخ کیا۔ ساحل پر ان کے ساتھ جھڑپ کا شدید خطرہ تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ تیزی سے سمندر پر سوار ہوئے۔ کفار کی کشتیوں نے سمجھا کہ یہ لوگ ان کے خوف سے فرار ہو رہے ہیں، چنانچہ وہ ان کے تعاقب میں نکل پڑے۔ جب یہ لوگ ساحل سے کافی فاصلہ طے کر چکے تو عروج رئیس نے انہیں واپس پلٹنے اور کفار کی کشتیوں کے قریب آنے کا حکم دیا۔ کفار اس غیر متوقع ناگہانی حملے سے دہشت زدہ ہو گئے۔ ایک بڑی جنگ چھڑی جس کے دوران انہوں نے کمانڈ کشتی پر تابڑتوڑ حملے کیے اور اس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 دوسری کشتیاں بھی ان کے قبضے میں آ گئیں، جبکہ باقی کشتیوں نے بجائیہ کا رخ کیا اور وہاں جا کر قلعہ بند ہو گئے۔ عروج رئیس نے قلعہ پر حملہ کر کے باقی جہازوں پر قبضہ کرنا چاہا، جس پر خضر رئیس نے صورتحال کی سنگینی کی وجہ سے عروج رئیس کو اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ ان کا خیال یہی تھا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ ان 4 کشتیوں کو لے کر تیونس کا رخ کریں اور باقی 6 جہازوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ عروج رئیس نے خضر رئیس کی بات نہیں سنی، بلکہ بجائیہ قلعہ پر حملہ کرنے کے احکامات دینے شروع کر دیے، جو کہ ہسپانوی سپاہ سے بھرا ہوا تھا۔
اور اب ان کے ساتھ ان کے وہ ساتھی بھی آ ملے جو کشتیوں سے فرار ہو کے قلعہ کی دیواروں میں پناہ لینے پہنچے تھے۔ عروج رئیس نے قلعہ پر حملہ شروع کیا جو توپوں کے گولے بارش کی مانند برسا رہا تھا۔ اس دوران ان دونوں بھائیوں نے 60 شہدا کھوئے، بہت سے ساتھی زخمی ہوئے۔ یہ لوگ قلعہ پر قبضہ کرنے کے قریب تھے، مگر اس دوران جبکہ جنگ کے شعلے پوری شدت سے بھڑک رہے تھے، عروج رئیس بائیں بازو میں گولا لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے۔ جب ہسپانوی نے یہ دیکھا تو انہوں نے قلعہ کے دروازے کھول دیے اور عروج رئیس اور خضر رئیس پر حملہ آور ہوئے۔ خضر رئیس اپنے بھائی کے شدید زخمی ہونے کی وجہ سے بہت غمگین تھے اور ہسپانوی کے خلاف شدید کینہ و بغض کی وجہ سے انہوں نے اپنے 300 سے یا 400 جنگجو کے ساتھ ان پر شدید حملہ کیا اور انہیں تلوار کی دھار پر رکھا۔ وہ انہیں دھکیل کر قلعے کی دیواروں تک لے گئے، یہاں تک کہ مجبوراً انہیں قلعہ کے دروازوں کے پیچھے جا کر جان بچانی پڑی۔ اس حملے میں انہوں نے 300 ہسپانوی سپاہیوں کو قتل کیا، جبکہ 150 ان میں سے گرفتار ہوئے۔ قلعہ کے سامنے زیادہ عرصہ ٹھہرنا مناسب نہ تھا، جبکہ عروج رئیس بھی زخموں کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ خضر رئیس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور جہازوں پر سوار ہونے کا حکم دیا، جبکہ اس دوران وہ مسلسل گولہ باری جاری رکھی، مگر اللہ کے خاص فضل و عنایت سے ان میں سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا اور اس طرح وہ لوگ تیونس واپس 14 بحری جہازوں میں پہنچے۔ جراحوں نے عروج رئیس کے زخم صاف کہنے لگے کہ اگر بازو نہ کاٹا تو حالت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ چنانچہ خضر رئیس نے انہیں عروج رئیس کا بازو کاٹنے کی اجازت دے دی۔ اب اس موسم سرما میں عروج رئیس صحت یاب ہو چکے تھے۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی جب طبیعت میں پوری طرح نشاط آ چکی تھی، وہ لوگ 8 جہازوں پر جنگ کے لیے نکلے اور اندلس کے سواحل جا پہنچے، جہاں اسلامی شہر غرناطہ کا کچھ عرصہ قبل ہی ہسپانویوں کے ہاتھوں سقوط ہوا تھا۔ ہسپانوی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے تھے۔ وہاں کے مسلمان خفیہ مساجد میں جنہیں زیر زمین تعمیر کیا جاتا، اللہ کی عبادت کرنے پر مجبور تھے۔ ہسپانویوں نے تمام مساجد کو تباہ اور نذر آتش کر دیا تھا، اور اگر کسی نماز پڑھنے والے یا روزہ دار کو پکڑ لیتے تو اسے اور اس کی اولاد کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا اور جلنے کی سزا کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس دوران ان دونوں بھائیوں نے بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو کفار کے ہاتھوں سے نجات دلائی اور انہیں الجزائر اور تیونس منتقل کیا۔ اس دوران جب یہ دونوں بھائی المیریا کے سواحل پر تھے تو ان کے سامنے کفار کی 7 کشتیاں نمودار ہوئیں۔ انہوں نے اس میں سے ایک کا پیچھا کیا اور اس پر قبضہ کر لیا، جبکہ ہواؤں کی مخالفت کی وجہ سے دوسری کشتیوں کو نہ پا سکے۔ جس کشتی پر انہوں نے قبضہ کیا یہ ہالینڈ کی تھی، جس پر ہندوستان سے لایا گیا ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ وہاں سے ان لوگوں نے جزیرہ منورکا کا رخ کیا، جہاں یہ لوگ ایک خلیج میں داخل ہوئے۔ تیونس سے انہیں نکلے ہوئے 50 یا 60 دن گزر چکے تھے۔ یہ لوگ جزیرہ منورکا کے اندر داخل ہوئے۔ اچانک ان کا سامنا لگ بھگ 200 جنگجوؤں سے ہوا، جو کہ مکمل طور پر مسلح ایک نہر کے کنارے بیٹھے تھے۔ ان میں سے اکثر اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ انہوں نے 70 یا 80 کفار کو قتل کیا، 5 یا 6 ڈھیر مال غنیمت پر قبضہ کیا۔ ان کے قائد کو پکڑا گیا تو اس سے پوچھا کہ وہ کس سمت جانا چاہتے تھے۔ اس نے کہا، میرے آقا، ہمیں منورکا میں آپ کے لنگر انداز ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ 10 عدد قادرغہ نوعیت کی کشتیاں آپ کی جانب روانہ ہوئیں۔ طے یہ پایا کہ وہ سمندر سے آپ پر حملہ آور ہوں گے، جبکہ ہم خشکی سے آپ پر حملہ آور ہوں گے۔ جب ان بھائیوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے قیدیوں کو باندھنے اور کشتیوں پر 2-2 کی شکل میں قیدیوں کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ پھر یہ لوگ منورکا سے جنیوا کی جانب نکلے۔ اس دوران راستے میں سامنے آنے والے 4 جہازوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ان مہمات کے نتیجے میں سارے کفار ممالک میں ان لوگوں کا چرچا پھیل گیا اور ان کی نظروں میں ڈرامائی کردار بن گئے۔ ان دونوں بھائیوں نے کورسیکا جزیرے پر حملہ کیا اور پھر 7 جہازوں میں میڈلی کا رخ کیا۔ اس دوران انہوں نے مال غنیمت سے اپنے تمام اقارب کا اکرام کیا، خاص طور پر اپنے بڑے بھائی اسحاق کو بڑی تعداد میں مال اور وینس کا سونا دیا، اور ان کی بابرکت دعاؤں سے فیضیاب بھی ہوئے۔ مگر جب اس نے عروج کا کٹا ہوا بازو دیکھا تو شدید غمگین ہوا۔ ایک بار عروج رئیس نے ارادہ کیا کہ شادی کر کے میڈلی میں ہی رہائش اختیار کی جائے، لیکن جلد ہی وہ اپنی اس سوچ سے باز آ گیا، کیونکہ سمندر کے لیے ان کی محبت ہر چیز کی محبت پر غالب تھی، بلکہ اس کے نزدیک اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور ایک صبح وہ تمام بھائیوں سے کہنے لگے کہ میں نے گزشتہ رات ایک خوبصورت خواب دیکھا۔ میں نے وہی سفید ریش بزرگ جنہوں نے مجھے روڈز میں قید کے دوران نجات کی خوشخبری سنائی تھی دیکھے، جو مجھے مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، اے عروج، مغرب کا رخ کر،
بے شک اللہ رب العزت نے وہاں تیرے لیے بہت سے معرکے اور عزت و شرف لکھ دیا ہے۔ موسم سرما آنے پر ان دونوں بھائیوں نے جہاز رانوں کو جو اناگول اور رومیلی کے قریب بستے تھے یہ موسم سرما اپنے گھر گزارنے کی اجازت دی، جبکہ جن کے گھر دور تھے انہوں نے یہ موسم سرما انہی کے ساتھ میڈلی میں گزارا۔ اس موسم سرما ان دونوں بھائیوں نے دارالصنایا کو 3 کشتیاں بنانے کا حکم دیا، جن میں سے ایک 25 چپوں والی جبکہ باقی 2 عدد 24 چپوں والی تھی۔ اس طرح سے موسم بہار کی آمد تک ان کے پاس 10 بحری جہاز ہو گئے۔ جب یہ لوگوں نے اپنی کشتیوں کو اچھی طرح سے تیار کر لیا تو ان نئی کشتیوں میں سے ایک پر عروج اور دوسری کشتی پر خضر رئیس سوار ہوئے۔ موسم بہار قریب آنے پر اناگول اور رومیلی کے بہادر نوجوان جوگ درچو ان بھائیوں کے پاس میڈلی آنے لگے، جن تک ان بھائیوں کی شہرت پہنچ چکی تھی، اس امید پر کہ یہ انہیں بطور جہاز راں قبول کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان میں سے جن میں دلیری اور جارحانہ پن کی علامت تھی ان کا انتخاب کر لیا۔ وقت رخصت ان بھائیوں نے اپنے بڑے بھائی اسحاق کے ہاتھ کا بوسہ لیا، اپنے اقارب و احباب کو الوداع کہا اور اس موسم کی ایک مبارک گھڑی میں سمندر پر سوار ہو گئے۔ راستے میں ان بھائیوں نے 15 یا 16 بحری جہازوں پر قبضہ کیا۔ ان میں سے اچھی حالت کے جہازوں کو انہوں نے اپنے پاس محفوظ رکھا اور جن کی حالت بری تھی انہیں غرق کر دیا گیا۔ جو کشتیاں انہیں غنیمت میں ملی تھیں ان میں سے 5 پر گیہوں، 2 پر زیتون کا تیل جبکہ باقیوں پر ہاتھی دانت لدا ہوا تھا، جبکہ باقی کشتیاں مختلف ساز و سامان اور اسفال سے بھری ہوئی تھیں۔ قیدیوں کی مجموعی تعداد 471 عورتیں اور بے شمار مرد تھے۔ میڈلی سے نکلنے کے 29 دن بعد یہ 7 کشتیوں پر تیونس کی بندرگاہ حلق الوداع میں داخل ہوئے تو انہوں نے بندرگاہ کو وہاں کے باسیوں سے بھرا ہوا پایا جو ان کے استقبال کرنے آ رہے تھے۔ یہاں کے باسی ان بھائیوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کی محبت کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ ان کے تیونس واپس نہ آنے پر شدید مضطرب تھے۔ انہوں نے گیہوں فقراء اور محتاجوں پر تقسیم کی جبکہ باقی غنائم کو انہوں نے فروخت کر دیا۔ اسی طرح سلطان تیونس کو ان کا حصہ جو کہ 5000 وینس کا دوکہ، 2 لونڈیاں، 4 جنیوا کے غلاموں اور لونڈیوں کی عمریں 15-16 سال کے درمیان تھیں جو انتہائی خوبصورت تھیں، جنہیں اگر فروخت کیا جاتا تو انتہائی مہنگے داموں فروخت ہوتے، جبکہ سلطان نے انہیں خوبصورت گھوڑے تحفے میں دیے۔ خضر رئیس اور عروج اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر سلطان کے محل گئے، جس نے یہ کہتے ہوئے ان کا استقبال کیا، تم نے میری مملکت کو شرف بخشا، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں تمہارے چہرے روشن کرے۔ یہ موسم سرما ان بھائیوں نے تیونس میں ہی گزارا۔ موسم بہار کی آمد پر ایک مبارک گھاڑی میں وہ 12 کشتیوں میں نکلے اور جزیرہ صفریہ کے ایک قلعہ پر حملہ کیا اور 300 کے قریب افراد کو قیدی بنایا۔ ان قیدیوں کو مختلف کشتیوں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ وہ چپو چلانے کا کام کر سکے۔ اسی طرح دلی محمد رئیس نے بندرگاہ میں لنگر انداز ایک تجارتی کشتی پر قبضہ کیا جو کہ چینی سے بھری ہوئی تھی۔ جب ان بھائیوں نے اس کشتی میں شمار کیا تو 650 صندوق شکر سے بھرے ہوئے تھے۔ خضر رئیس نے دلی محمد رئیس کو حکم دیا کہ وہ یہ غنائم تیونس کی جانب لے جائے۔ اگلے دن یہ دونوں بھائیوں نے مزید 4 جہازوں پر قبضہ کیا جن میں سے 2 اونی کپڑے سے بھرے ہوئے تھے جبکہ ایک بادبانی کشتیاں بنانے کے لیے لکڑی کے تختوں سے لدا ہوا تھا جسے فرانس بھیجا جا رہا تھا، جبکہ چوتھی کشتی بارود سے بھری ہوئی تھی۔ مختصراً یہ کہ چاروں کشتیاں بہترین غنائم پر مشتمل تھیں۔ یہ 33 دن بعد تیونس واپس پہنچے۔ اس دوران انہوں نے بہت بڑی مقدار میں اونی کپڑا حاصل کیا۔ یہاں ہر جہاز راں کو 7.5 کتار شکر، 12 تھان اونی کپڑا، 125 تھان کپڑا آیا، جبکہ غنیمت میں ملنے والی لکڑی کے تختے انتہائی عمدہ نوعیت کی لکڑی کے تھے جو انتہائی مضبوط اور لمبے تھے اور لمبی کشتیوں کے تیار کرنے کے لیے بہت مناسب تھے۔ ان بھائیوں نے ان تختوں کو اپنے سلطان معظم سلیم خان کی خدمت میں ہدیتاً بھیجنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس طرح انہوں نے 200 غلاموں کا انتخاب کیا جنہیں ان تختوں کے ساتھ بھیجا جانا تھا اور یہ فیصلہ کیا کہ محی الدین پیری رئیس انہیں لے کر استنبول پہنچے۔ پیری رئیس ایک مبارک گھڑی میں تیونس سے استنبول کی جانب روانہ ہوئے۔ سلطان کو خضر رئیس اور عروج رئیس کی غزوات سے بے حد خوشی پہنچی۔ خضر رئیس کا خط پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان بھائیوں کے لیے دعا کی، اے اللہ میرے دونوں خادموں عروج اور خیر الدین کے چہرے دنیا اور آخرت میں روشن فرما، اے اللہ ان کا نشانہ کر، ان کے دشمنوں کو رسوا کر اور بر و بحر میں ان کی نصرت فرما۔ اس طرح سے یہ دونوں بھائی سلطان معظم کی دعا حاصل کرنے میں کامیاب ٹھہرے اور اس دن کے بعد کبھی بھی مغلوب نہ ہوئے۔
دنیا اور آخرت میں معزز ٹھہرے۔ ان بھائیوں کے بھیجے گئے تحائف قبول فرما کر انہیں عزت بخشی اور ہر ایک کا خود معائنہ کیا۔ اس دوران جب پیری رئیس استنبول میں تھا تو خضر رئیس اور ان کے بھائی عروج رئیس 10 بحری جہازوں میں نکلے۔ ان کا ارادہ آبنائے سے بچ جانے کا تھا، جو کہ بحر متوسط کے آخر میں واقع ہے، کہ وہاں سے گزر کر وہ اندلس جائیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے دینی بھائیوں کو نجات دلائیں۔ اس اثنا میں الجزائر شہر بجائیہ سے ایک وفد ایک خط لے کر آیا، جس میں تحریر تھا: اگر ہمارے لیے امید کی کوئی کرن باقی ہے تو مجاہدین ابطال وہ تمہاری جانب سے ہونی چاہیے۔ ہسپانوی کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہم نہ تو نماز ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ اب ہم اپنا معاملہ تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمہیں ہماری رہائی کا سبب بنائے۔ ہمارے شہر کا رخ کرنے میں جلدی کرو اور ہمیں جلد از جلد کفار کے ظلم سے نجات دلاؤ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔